اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مکہ مکرمہ میں جنگ و قتال جائز نہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے روز فرمایا، اب ہجرت باقی نہیں رہی، البتہ جہاد قائم اور خلوص سے نیت باقی رہے گا، اور جب تمہیں جہاد کے لیے نکلنے کو کہا جائے تو فوراً نکل پڑو۔ بے شک یہ مکہ ایک ایسا شہر ہے کہ جس دن سے اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا اسے قابل احترام ٹھہرایا، اور وہ قیامت تک اللہ تعالیٰ کے حرام کرنے سے قابل احترام ہے۔ اس میں جنگ کرنا مجھ سے قبل کسی کے لیے حلال نہ ہوا، میرے لیے بھی دن کے کچھ حصے میں حلال ہوا، اب وہ اللہ کی حرمت سے قیامت تک کے لیے حرام ہے، اس لیے اس کا کانٹا نہ توڑا جائے، نہ اس کے شکار ہی کو ہراساں کیا جائے، اس میں گری پڑی چیز بھی نہ اٹھائی جائے۔ ہاں، جو شخص اس کی تشہیر کرے وہ اٹھا سکتا ہے، اس کا سبز گھاس کاٹنا بھی جائز نہیں۔ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوشبودار گھاس کی اجازت دیجیے، کیونکہ یہ سناروں اور لوگوں کے گھروں میں کام آتی ہے۔ آپ نے فرمایا، ہاں، خوشبودار گھاس کی اجازت ہے۔ محرم کا نکاح کرنا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بحالت احرام حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ سے نکاح کیا۔ ہمارے نزدیک محرم آدمی کے لیے نکاح کرنا یا نکاح کرانا جائز نہیں، جیسے کہ حدیث میں ہے، اس کی صراحت ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت مرجوح یا قابل تعویل ہے، واللہ اعلم۔ محرم مرد یا عورت کے لیے خوشبو لگانے کی ممانعت۔ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، محرم عورت اور اس ورس اور زعفران سے رنگا ہوا لباس سے بدن نہ کرے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرد نے کھڑے ہو کر عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حالت احرام میں آپ کون سا کپڑا پہننے کا حکم دیتی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم قمیض، شلوار، پگڑی اور ٹوپی والا لمبا کوٹ نہیں پہن سکتے، اور نہ پاؤں میں موزے پہنو۔ ہاں، اگر کسی کے پاس پہننے کے لیے چپل جوتا نہ ہو تو مجبوراً پاؤں کی حفاظت کے لیے موزے پہن لے، لیکن انہیں ٹخنوں کے نیچے سے کاٹ کر جوتا سا بنا لے۔ نیز حالت احرام میں ایسا کوئی کپڑا نہ پہنو جسے زعفران یا ورس لگی ہو، اور محرم عورت نقاب اور دستانے بھی نہ پہنے۔ نقاب اور دستانوں کے متعلق نافع سے روایت ہے کہ کہتے ہیں کہ اور بحالت احرام نقاب اور دستانے نہ پہنے۔ امام مالک نے بھی اور انہوں نے بھی یہی کہا کہ محرم عورت نقاب نہ پہنے۔ امام مالک کی سے بھی یہی ثابت ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، ایک محرم شخص کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لایا گیا، جس کی گردن اس کی اونٹنی نے توڑ دی تھی اور اسے مار ڈالا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے غسل دو، کفن پہناؤ، لیکن اس کا سر نہ ڈھانپو اور نہ خوشبو ہی اس کے قریب لے جاؤ، کیونکہ قیامت کے دن تلبیہ کہتا ہوا اٹھایا جائے گا۔ محرم کے لیے غسل کرنا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، محرم انسان غسل خانے میں داخل ہو سکتا ہے۔ حضرت ابن عمر اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے نزدیک محرم کے لیے بدن کھجانے میں کوئی حرج نہیں۔ عبداللہ بن حنین سے روایت ہے کہ مقام ابوا میں عبداللہ بن عباس اور مسعود بن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مسئلے میں اختلاف ہوا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے مجھے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے پاس بھیجا تو میں نے انہیں کنویں کی دو لکڑیوں کے درمیان غسل کرتے دیکھا، جبکہ ان پر کپڑے کا پردہ کیا ہوا تھا۔ میں نے انہیں سلام کیا تو انہوں نے کہا، یہ کون ہے؟ میں نے عرض کیا، عبداللہ بن حنین، مجھے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے آپ کے پاس بھیجا ہے کہ آپ سے ایک مسئلے کی تحقیق کروں، وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بحالت احرام اپنا سر مبارک کیسے دھویا کرتے تھے؟ ابو ایوب رضی اللہ عنہ نے اپنا ہاتھ کپڑے پر رکھا، اسے نیچے کیا، یہاں تک کہ میرے سامنے ان کا سر ظاہر ہوا، پھر انہوں نے کسی شخص سے کہا وہ ان پر پانی ڈالے، اس نے ان کے سر پر پانی ڈالا تو انہوں نے اپنے سر کو دونوں ہاتھوں سے ہلایا، اپنے ہاتھوں کو آگے لائے اور پیچھے لے گئے اور فرمایا، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ہی کرتے دیکھا۔ محرم جوتا نہ پہننے کی صورت میں موزے پہن لے۔
عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عرفات میں خطبہ دیتے ہوئے سنا، آپ نے محرم کے لیے فرمایا جس کے پاس جوتا نہ ہو وہ موزے پہن لے، اور جس کے پاس تہبند نہ ہو تو شلوار پہن لے۔ عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا محرم آدمی کون سے کپڑے پہنے؟ آپ نے فرمایا قمیض، امامہ، شلوار اور ٹوپی نہ پہنے، اور نہ وہ کپڑا ہی اپنے ایس پہنے جسے زعفران اور ورس لگی ہوئی ہو۔ اگر جوتا نہ پائے تو موزے پہن لے، لیکن انہیں کاٹ کر ٹخنوں سے نیچے کرے۔ جس کے پاس تہمد نہ ہو وہ شلوار پہن سکتا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں میدان عرفات میں خطبہ دیا اور فرمایا جس شخص کو تہمت نہ ملے وہ شلوار پہن لے، اور جس شخص کو جوتے نہ ملے وہ موزے پہن لے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے اور اس پر جمع دے۔